اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ خداوند متعال آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بحق محمد و آل محمد آپ کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے ان دروس کا سلسلہ عقائد دینی کے عنوان سے جو یہ ہم دروس چلا رہے ہیں، اصول دین کی معرفت کہہ لیں، کلام اسلامی کے حساب سے کہہ لیں، جو بھی ہو، آج جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فطرت۔ فطرت کا بیان خود خدا کے وجود پر دلیل ہے، یعنی خدا کے وجود پر ہم دلائل بیان کر رہے تھے۔ ان میں سے پہلا جو ہم نے برہان قائم کیا، اس برہان کا نام برہان نظم تھا، اور آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں برہان فطرت کو، کہ یہ فطرت خدا کے وجود پر کیسے دلیل ہے۔ ہر انسان جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی سخت گھڑی اس پر آتی ہے، کوئی شدت والا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، جب نا امید ہو جاتا ہے تمام اسباب وسائل سے، تو اس کے دل کا میلان ایک خاص قدرت کی طرف ہو جاتا ہے، اور ایسی قدرت کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے جو بے نیاز اور بی پایان ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ اگر انسان کو اندھیرا نظر آئے تو وہاں سے روشنی ملے گی۔ وہی ذات ہے جو مجھے گرفتاریوں سے نجات دے گی، وہی ذات ہے جو میری مشکل کو حل کرے گی۔ یہ انسان کی جو توجہ قلبی ہے، یہ فقط کسی ایک انسان یا ایسے کون نبی امام میں نہیں ہے، بلکہ فطرتاً ہر انسان میں یہ چیز موجود ہے۔ جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، جب بھی بیمار ہوتا ہے، جب ہر جگہ سے دیکھتا ہے دروازے بند ہو گئے ہیں، کسی سفر میں دیکھتا ہے کہ اب مجھے کوئی راستہ نہیں جو اس دلدل سے نکل سکوں، تو وہاں پر ایک ذات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے جو ذات بی پایان و بی نہایت ہے۔ وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات ان اسباب کی محتاج بھی نہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کی وجہ سے یہ چیز آپ کی حل ہو جائے۔ اس ذات کا نام خدا ہے، یہ ہر انسان میں موجود ہے۔ یہ جو فطرتاً انسان میں موجود ہے کہ گرفتاری میں، مشکلات میں، کٹھن مشکلات میں، صعوبتوں میں، جب ہر چیز سے انسان نا امید ہو جاتا ہے اور ان شدائد و مشکلات میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ہر انسان میں یہ چیز جو موجود ہے، اس کا نام معرفت فطری ہے۔ فطرت اصل میں فطرہ سے ہے۔ یہ فطرہ جو دیتے ہیں ہم، یا عید الفطر، یہ سارا ایک ہی مادہ ہے۔ فطرت فطرہ سے ہے، فطرت فطرہ سے ہے، اور فطرہ اصل میں اس کا معنی ہے کھولنا۔ فتح، فطرہ فتح یعنی کھولنا، نمایاں کرنا۔
خلق کی معنی میں بھی یہ فطرت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو مولود کہا جاتا ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے اس کو مولود کہا جاتا ہے۔ ہر مولود، ہر انسان جس کی بھی ولادت ہوتی ہے، یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پہ خلق کیا جاتا ہے، اس کی ولادت فطرت پہ ہوتی ہے۔ فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے باپ ہی ہوتے ہیں، والدین ہی ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں، لیکن اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، طبیعت اولیہ میں دین کو قبول کرنے کی سرشت اور فطرت موجود ہے۔ اب اس کو جو تبدیل کرتا ہے وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ یہ مجوسی ہیں تو مجوسی ہو جاتا ہے، یہ یہودی ہیں تو یہودی ہو جاتا ہے، یہ نصرانی ہیں تو نصرانی بن جاتا ہے، عیسائی ہیں عیسائی بن جاتا ہے، کمیونسٹ ہے کمیونسٹ بن جاتا ہے۔ آگے جا کے تحقیق کرے اور بات ہے، لیکن خداوند متعال نے اس انسان کو، اس مولود کو فطرتاً دین پروردگار پہ خلق کیا ہے، کیونکہ فطرت یہی ہے، خدا کی معرفت، خدا کا پہچاننا، خدا پر دلیلیں دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کے والدین جب اس کو دیکھتا ہے والدین کو تو ان کا دین اپنا لیتا ہے۔ اسی مطلب کی طرف آیات اور روایات میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے برہان فطرت۔ جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں جب تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ کی فطرت کی طرف، پہلے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اس فطرت کی طرف رخ کرو جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی در واقع یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، جب تمہیں خلق کیا گیا ہے دین پہ خلق کیا گیا ہے۔ جس طرح کائنات کا نظام باہم ہم آہنگی پر قائم ہے، اسی طرح دین اور فطرت میں بھی کاملاً ہم آہنگی ہے، بلکہ دین انسانی خمیر سے عبارت ہے۔ جسے کھانا پینا فطری تقاضا ہے، اسی طرح دینداری بھی انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ فطرت و شریعت کی وحدت دین قیم ہے۔ دین انسانی جبلت سے قابل تفریق نہیں ہے۔ اور یہ چیز واضح رہے کہ دین کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے دینی کلیات کو سمجھ سکتا ہے، یعنی اس کی فطرت میں یہ نہفتہ ہے، پوشیدہ ہے، یہ چھپا ہوا ہے، موجود ہے کہ انسان دیندار ہو، دینی کلیات کو اپنی فطرت سے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی جیسے توحید ہے، لیکن اس فطری تقاضے پر عمل کرنے کے لیے تفصیل کا جاننا بھی ضروری ہے، جس کے لیے پیغمبروں کی آمد پر موقوف ہے کہ کیا کرنا ہے مجھے، کیا نہیں کرنا، یہ پیغمبر بتائیں گے۔ لیکن انسان میں یہ جبلت، یہ فطرتاً یہ چیز موجود ہے، خدا کی معرفت، خدا کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ نبی بتائیں گے، یہ امام بتائیں گے۔ جیسے زرارہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مولا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کی تفسیر کیا ہے میرے مولا، تفسیر بتائیں۔
امام نے فرمایا فطرہم علی التوحید عند المیثاق علی معرفتی انہ ربہم، سبحان اللہ، یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس چیز پر جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی طرف توجہ کا جب ذکر کیا گیا آیت قرآنی میں، تو مولا فرماتے ہیں اس فطرت سے مراد کیا ہے؟ فطرہم علی التوحید، خدا نے ہر انسان کو موحد خلق کیا ہے، یکتا پرست خلق کیا ہے، اس دین پہ خلق کیا ہے جو دین الہی ہے، انہو ربہم، خداوند متعال نے ان کو توحید پر خلق کیا ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فطرہم علی معرفتہ انہ ربہم، خداوند متعال نے انسانوں کو خلق کیا ہے علی معرفتہ، کہ خدا نے خلق کیسے کیا ہے کہ پروردگار کو پہچانے، اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے دروا کے، انہ ربہم، فطرت میں یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں انہ ربہم، خداوند متعال ان کا رب ہے، ولولا ذلک لم یعلموا اذا سئلوا من ربہم ولا من رازقہم، اگر یہ امام فرماتے ہیں ان کی فطرت میں نہ ہوتا، فطرت اگر ان کی فطرت میں توحید نہ ہوتی، فلولا ذالک، اگر ان کی فطرت میں توحید نہ ہوتی، اذا سئلوا من ربہم، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے، ولا من رازقہم، یعنی اگر ان کی فطرت میں توحید نہ ہوتی، دین نہ ہوتا، دین پر یہ دروا کے موحد خلق نہ ہوتے، جب ان سے پوچھا جاتا تمہارا رب کون ہے اور تمہارا رازق کون ہے، تو یہ نہ جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا رازق کون ہے اور رب کون ہے، یہ جانتے ہیں، دروا کے امام باقر علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، کیونکہ فطرتاً ان کے وجود میں موجود ہے، ان کی جبلت میں موجود ہے توحید، سبحان اللہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی علی المعرفت بان اللہ عز وجل خالقہ، یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو عبارت ہے، فرمان ہے کہ ہر مولود کو خلق کیا جاتا ہے فطرت پر، اس عبارت کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام بلکہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی علی المعرفہ، یعنی ہر مولود کو اس معرفت پر خلق کیا جاتا ہے کہ بأن اللہ عز وجل خالقہ، کہ خداوند متعال، خداوند عز وجل اس انسان کا خالق ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، انسان اپنے آپ نے وجود کو دیکھو کہ تمہاری فطرت میں توحید ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔